بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخامسہ لا يجوز اسقاط المنفعة المعینہ ويجوز اسقاط المطلقہ. مسائل کتاب الاجارہ کے اختتامی مسائل. پانچواں مسئلہ، بسا اوقات منفعت معینہ ہوتی ہے، بسا اوقات منفعت مطلقہ ہوتی ہے. منفعت معینہ کا ساقط کرنا، اس کا اسقاط جائز نہیں ہے، لیکن منفعت مطلقہ کا اسقاط جائز ہے. مثال منفعت معینہ جس کا اسقاط جائز نہیں ہے، اور منفعت مطلقہ جس کا اسقاط جائز ہے. غور کرنا ہے جان. ایک شخص ایک بندے سے گاڑی کرائے پر لیتا ہے کہ میں نے پشاور تک جانا ہے، یا دکان کرائے پر لیتا ہے کہ میں نے دکان کاروبار کرنا ہے. الفاظ پہ غور. یہاں مستاجر اسقاط منفعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ کہ یہ کرایہ دار، یہ مستاجر مالک کو کہے کہ کرایہ تو مجھ سے لیتا رہے، لیکن میں تیری دکان کو استعمال نہیں کروں گا. الفاظ پہ غور. یہ حق مستاجر کو، کرایہ دار کو بالفرض اگر وہ کہہ بھی دے اور دوبارہ اس کو کہے ہفتے بعد، مہینے بعد کہ نہیں جی میں دکان کروں گا، الفاظ پہ غور، تو مالک اب یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ تو نے خود تو کہا تھا کہ میں کرایہ دوں گا لیکن دکان استعمال. اب تو خود منفعت کو ساقط کر چکا ہے، منفعت کا اسقاط کر چکا ہے، لہذا اب وہ تیری نہیں ہے. فرماتے نہ، ایسا نہیں ہے. منفعت معینہ کا اسقاط جائز. مثال سمجھ آ گیا؟ منفعت مطلقہ، ایک شخص ایک درزی کو کہتا ہے کہ یہ 1000 روپیہ لے لے، مجھے ایک سوٹ کپڑوں کا سی کر دینا. بس کب دینا کب نہیں دینا اس کی بات کوئی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ الفاظ پہ غور. اب یہاں ایک سوٹ کپڑوں کی سلائی وہ درزی کے ذمے ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ذمے ہے. اور ادھر قانون ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے معافی ذمہ کو اسقاط کر سکتا ہے. جس نے 1000 دیا تھا اگر وہ بعد میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی چلو چھوڑ، تو میرے کپڑے نہ سینا، 1000 روپیہ بھی رکھ اور سلائی بھی تجھ سے نہیں کروں گا، یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب فرق کیا سمجھ آیا؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اسقاط ہوتا ہے ما فی ذمہ کا. یہ آپ انشاءاللہ فقہ میں بہت پڑھیں گے، پیچھے بھی گزرا ہوگا، پھر بھی کئی دفعہ پڑھیں گے. ایک ابراء ہوتا ہے، کسی کے ذمے کوئی حق کو اس کو اس حق سے بری کر دینا، کہتے ہیں اسقاط. اسقاط ہمیشہ ما فی ذمہ کا ہوتا ہے، لیکن جہاں عین ہوتی ہے عین میں اسقاط نہیں ہوتا. تو اس لیے منفعت مطلقہ چونکہ فی ذمہ ہوتی ہے اس کا اسقاط جائز ہے، لیکن جب منفعت معینہ ہو اس کا اسقاط جائز ختم.
ایک شخص دوسرے شخص کو اجیر بناتا ہے، اس کو مزدوری پر لیتا ہے، جیسے ہم بازار سے مزدور لے کر آتے ہیں، کام کراتے ہیں، مستری مزدور لے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو اجیر بنا کے لے آتا ہے، خدا نخواستہ اجیر کو کچھ ہو جاتا ہے، مزدور کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کا مستاجر ضامن نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس کا اور اس کا ایگریمنٹ تھا کس بات پر کہ وہ آئے گا، اس کا یہ کام کرے گا اور یہ اس کو اس کی اجرت دے گا اور بس۔ اب اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فلان ہو گیا، کوئی گر گیا، خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی، تو اس کی عین سے اس کا کوئی تعلق، اس کا تو اس کے ساتھ فقط عمل اور منفعت کی حد تک بات تھی، لہذا اگر وہ کام کرے گا تو اپنی اس اجرت کا مستحق ہوگا، وَإِلَّا یہ ضامن۔ ٹھیک ہے؟ الخامسہ لا يجوز اسقاط المنفعت منفعت معینہ کا اسقاط جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے اسقاط کا؟ اس کا مطلب ہے آئل ابراء منہا، کہ یہ اس کو اس منفعت سے بری کر دے۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال سمجھائی ہے، دکان یا گاڑی اس نے کرائے پر لی ہے، کرایہ دے کے پھر کہتا ہے وہ جو میں نے دکان کو استعمال کرنا تھا یا گاڑی پر جو تیری اس گاڑی پر میں نے جو لے کر جانی تھی سواری کے لیے، بس وہ منفعت میں نہیں اٹھاتا، تو کرایہ بھی رکھ لے۔ یہ ہوتی ہے منفعت معینہ، یہ صحیح۔ سواء کان بلفظ الاسقاط، چاہے اب اس منفعت کو ختم کرنے لفظ او اسقاط کا استعمال کرے صیغہ مادہ کا، یا ابرا کہے یعنی اسقط تو کہے، یا ابرا تو کہے، یا کوئی بھی اور ایسا لفظ کہ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہو کہ یہ اس کو کہتا ہے کہ اب میں اس منفعت کا انتفاع نہیں کروں گا، لا یجوز۔ کیوں؟ الفاظ پہ غور، میں نے آپ کو گزارش کی ہے، کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ مَا فِي الذِّمَّةِ، ہو کا مرجع ہوگا ابرا۔ ابرا کہتے ہیں ما فی الذمہ کے اسقاط کو، کہ کسی کے ذمے کوئی شے ہو اس کو اس ذمہ کو اسقاط کر دینا، ذمہ بری جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ذمے کو بری کر دینا وہاں ہوتا ہے۔ فلا يتعلق بالآیان، آیان میں اسقاط یا ابرا، یہاں یہ جو دکان اس نے لی ہے یا جو گاڑی اس نے لی ہے کرایہ پر، یہ آیان ہے، جہاں آیان ہے تو ان کی منفعت میں پھر اسقاط اور ابرا نہیں ہوتا۔ خوب، نہ آیان میں ہوتا ہے ولا بالمنافع المتعلقۃ بہا، اور نہ ہی ان منافع میں کہ جو متعلق بالآیان ہوتے ہیں۔ یہاں دکانداری کرنا، سواری کرنا، اس کا تعلق اس عین مال سے ہے نا، عین میں بھی برا نہیں ہوتا، اور ان منافع میں کہ جن کا تعلق ہاں یجوز اسقاط المنفعت المطلقہ، لیکن اگر منفعت مطلقہ ہو، جیسے میں نے آپ کو آسان سی مثال سمجھائی ہے، ایک بندہ کہتا ہے تو مجھے ایک سوٹ کپڑے کا سی دینا، میں تمہیں 1000 روپیہ مزدوری دوں گا، یا مزدوری دے بھی دیتا ہے، کب سیے گا اس کی کوئی بات نہیں تھی، بعد میں کہتا ہے چل تو 1000 بھی رکھ لے اور کپڑے بھی میرے نہیں سینا، تو فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المتعلقہ بالذمہ، یہاں منفعت فقط اس کے ذمہ تھی۔ وَإِن لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُطَالَبَةَ بِهَا، چاہے ابھی یہ اس اگلے بندے سے اپنی اس منفعت کے مطالبہ کا مستحق نہ بھی ہو، ابھی وقت استحقاق نہ بھی آیا ہو، تو بھی فرماتے ہیں اس کا اس کو بری کرنا صحیح ہے۔ الفاظ پہ غور،
اس سطر کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک سوٹ کپڑوں کا سی دینا الفاظ، اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ تو مجھے 5 دن بعد ایک سوٹ کپڑوں کا سی دینا۔ غور کر رہے ہیں؟ اب ابھی اگر 5 دن اگر نہیں ہوئے تو یہ اس سے حق کے مطالبہ نہیں رکھتا، جب 5 دن گزر جائیں گے تو حق کے مطالبہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں چاہے یہ حق کے مطالبہ رکھتا ہے تو چاہے نہیں رکھتا، چونکہ منفعت فی ذمہ تھی، اس کا اسقاط اس کے لیے جائز ہے۔ وَقَضَ الْأُجْرَةَ، یہی حکم ہے اجرت کا۔ اگر اجرت معین تھی تو اس کا اسقاط مالک نہیں کر سکتا، اگر اجرت مطلق تھی اور فی ذمہ تھی تو اس کا اسقاط کیا مطلب؟ اگر یہ طے تھا، الفاظ پہ غور، کہ میری اس گاڑی کا کرایہ، مہینے کا کرایہ یہ والا موٹر سائیکل ہوگا، تو اجرت معین ہو گئی نا۔ اب جہاں یہ اسقاط نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کہہ سکتا چل چھوڑ میں تم سے نہیں لیتا نا۔ لیکن اگر یہ تھا فی ذمہ کہ تو مجھے کرایہ دے گا، یہ والے کی بات نہیں تھی، یہ والا موٹر سائیکل یا یہ والے روپے، فی ذمہ مطلق تھی کہ تو مجھے فلاں چیز دے گا، تو ایسی صورت میں وہ اسقاط کا حق رکھتا ہے، مالک بھی اجرت کو ساکت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ بس ٹھیک ہے تو فری میں استعمال کر لے، ختم۔ اذا تسلم اجیرا، کوئی شخص کسی اجیر کو، کسی مزدور کو جب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ہم گئے اڈے پر گئے، وہاں ایک مزدور سے بات چیت کی بھی ہمارے گھر میں یہ کام کرنا ہے فلاں، 800 روپیہ مزدوری طے ہو گئی، اس کو موٹر سائیکل پر لے کر اپنے گھر آ گئے تو ہمارے تسلیم ہو گیا نا، اب ہم نے اس کو کام پہ لگا دیا۔ خوب، ایک اجیر کو، ایک مزدور کو اگر ایک شخص اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، کیوں؟ لیعمل لہ، تاکہ اس کے لیے کام کرے، فتلف، خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، لم یضمن، یہ والا او مستاجر جو اس کو اٹھا کے لے آئے، یہ اس کا ضامن نہیں۔ صغیرن کان ام کبیرن، چاہے وہ اجیر مزدور چھوٹا تھا تو چاہے بڑا تھا، حر تھا تو چاہے، اس سے کوئی فرق کیوں؟ لأنہ قابضہ لاستیفاء منفعۃ مستحقہ، اس لیے کہ یہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لایا تھا ایک ایسی منفعت کے لیے جس کا یہ حقدار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو 800 روپے دینے تھے اور اس کے مقابلے منفعت یہ تھی کہ اس نے اس کے گھر میں کام کرنا تھا، اس لیے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لا یمکن تحصیل ہوا، وہ منفعت جس کا اس نے اس کو 800 دینا ہے، وہ منفعت حاصل ہو نہیں سکتی الا باثبات الید علیہ، جب تک اس کو گھر لے نہ آئے اور اپنے پاس نہ رکھے گا، کام کیسے ہوگا؟ ظاہر وہاں سے موٹر سائیکل پر اٹھائے گا، اپنی 4 دیواری میں لے آئے گا، تب بھی جا کر دکھائے نا کہ اب یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کرے گا۔ لہذا فَكَأَنَّ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، یہ ایسا ہی ہے کہ وہ بندہ اس بندے کے ہاتھ میں بطور امانت ہے، اور ہم کتاب الودیعہ میں پڑھ چکے ہیں کہ امین ضامن نہیں ہوتا اگر تعدی یا تفریط نہ کرے، ختم۔ لا فرق بین تلفہ مدت الاجارہ وبعدہا، الفاظ پہ غور، یہ مزدور کو اٹھا کے لایا تھا کہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کام کرنا ہے، اب اگر وہ 4 بجے سے پہلے مدت اجارہ کے اندر تلف ہو جاتا ہے تو بھی یہ ضامن نہیں، 4 بج چکے ہیں، ابھی جیسے ہوتے ہاتھ منہ دھو رہا تھا، 4 بج گئے تھے، پیسے لے چکا تھا اور اسی دوران وہ تلف ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ اس کا ضامن، ہاں ضامن کب ہوگا؟ 4 بج گئے، الا ان یحبسہ ما طلب بعد انقضاء
4 بج گئے، مزدور چیخ رہا ہے بھائی جان چھوڑ میں نے جانا ہے، یہ کہتے نہیں ابھی تو بیٹھ، وہ کہتے دروازہ کھول میں نے نکلنا ہے، یہ دروازہ نہیں کھول رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور یہ اس کو جانے، پھر یہ اس کا ضامن ہوگا، کیوں؟ فَيَسِيرُ بِمَنْزِلَةِ یہ ایسے ہی ہے کہ 4 بجے کے بعد گویا وہ مغصوب ہو گیا، اور یہ لیکن وصیات انشاءاللہ کتاب الغصب پڑھیں گے زندگی رہی تو اس میں کیا آئے گا کہ ان الحر البالغ لا یضمن مطلقا، کہ اگر بندہ حر اور بالغ ہے تو وہ اصلاً مضمون نہیں ہوتا مطلقا، چاہے اس کو کسی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، چاہے اس کو کسی نے بند کیا ہوا ہے، اس کی زمان غاصب پر نہیں ہوتی، کیوں؟ انشاءاللہ کتاب الغصب میں تفصیل پڑھیں گے، اس لیے کہ زمان ہوتی ہے مال کی، اور جو حر ہوتا ہے یہ مال نہیں ہوتا، بارہ یہ بات رہ جائے گی۔ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ تَابِعٌ لَهُ، جہاں بندہ اس بندے کا کوئی شخص ضامن ہوگا تو جو اس کے کپڑے شپڑے سامان ہوگا اس کا بھی ضامن ہوگا، اور جہاں خود اس کا ضامن نہیں ہوگا تو جو اس کے ثیاب وغیرہ سامان ہوگا پھر وہ بھی اس کے تابع ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا، لیکن اگر وہ نابالغ تھا او یا غلام تھا اور اس نے اس کو حبس کیے رکھا تو پھر یہ اس کا بارہ یہ بات رہ جائے گی، حبس ہو یا نہ ہو، ختم۔ السادسہ، 7واں مسئلہ آگا، توجہ فرمانی ہے، یہ مسئلہ ایک ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی شے اجارہ پر لیتا ہے، کرایہ پر لیتا ہے، تو اس شے سے منفعت کا حصول جس چیز پر موقوف ہوگا مالک اس شے کے ساتھ وہ چیز بھی دے گا۔ مثال، ایک بندہ ایک شخص سے گھوڑا لیتا ہے اجارے پر، کرائے پر، گھوڑے کی منفعت ہوتی ہے سواری، تو اب سواری ہو نہیں سکتی جب تک اس کی زین نہ ہو، جب تک اس کا لگام نہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، تو یہ بھی گھوڑے والے کو چاہیے ہوگا کہ اس کے حوالے کرے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا کام ہوگا کہ اس کے حوالے کرے۔ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں نا، مثالیں تو آگے پھر بنتی جائیں گی، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عین جس سے منفعت کا حاصل کرنا کسی اور شے کے ہونے پر موقوف ہوگا، وہاں اس شے کا ہونا، یعنی اگر وہ کوئی مالک دے رہا ہے تو اس کا ساتھ ضروری ہوگا کہ وہ بھی اس کو دے۔ آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے، اب آج کل پہلے تالے ہوتے تھے علیحدہ، کنڈی دی، اوپر سے تالا لگایا، چابی جیب میں ڈالی، آج کل جو تالے ہیں وہ اس کے دروازوں کے اندر فٹ ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے جب تک وہ شخص وہ چابیاں نہ دے گا جو فٹ تالے کے اندر ہیں، تب تک اس سے منفعت کا انتفاع نہیں ہو سکتا، تو اس بندے پر لازم ہوگا کہ وہ دروازے کے اندر جو لگی ہوئی ہے نا، یعنی اس کے پلے میں جو فٹ ہیں تالے، ان کی چابیاں بھی ساتھ دے، یہ ایک بطور مثال ہے۔ لیکن اگر ایسے تالے جو عام دوسرے تالے میں باہر کنڈی پر لگ جاتے ہیں، وہ دینا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ منفعت کا انتفاع ان پر موقوف ہو، بندہ جائے اپنا تالا لے جا کے لگا لے۔ تو معیار ہے وہ چیزیں کہ جن کے بغیر اس سے انتفاع نہ ہو سکتا ہو، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، السادسہ،
کلما یتوقف علیہ توفیۃ المنفع، ہر وہ شے جس پر منفعت کا انتفاع موقوف ہوگا، کہ جس کے بغیر متعلقہ منفعت ہو، جس کا اجارہ ہوا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، فعلی الموجر، تو مالک پر ضروری ہوگا کہ وہ شے بھی ساتھ دے۔ اب یہ الفاظ ہیں عربی کے، ان کے ترجمے لکھ لیں۔ کل کاتب، کاتب کہتے ہیں پلان کو، اور اونٹ نہیں ہوتا، اونٹ کے اوپر پلان رکھتے ہیں تب جا کے اس پر سامان باندھ سکتے ہیں۔ والزمام، لگام، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، جب تک اس کی لگام نہ ہو تب تک وہ قابو میں اور سے منفعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دو ہو گئے۔ والحزام، کمر بند، بندے باندھتے ہیں لیکن جہاں مراد جانوروں والا ہے، وہ نہیں ہے اونٹ ہو جا گدھا ہو جا گھوڑا، اس کے اوپر سے نیچے سے باندھتے ہیں جو اس کی باڈی کے پیٹ کے نیچے سے تک آتا ہے، تاکہ لگو جو اوپر پلان ہے یا فرق رزین ہے وہ گر نہ جائے، وہ ضروری ہے۔ والسرج، زین ہو گئی۔ والبازغہ، بازغہ کسے کہتے ہیں؟ پلان یا گھوڑے کی زین، ان دونوں کے نیچے ایک موٹا سا کپڑا یا گدا نما رکھتے ہیں تاکہ اس کو زخم نہ ہو جائے، ڈھک رکھیں زخم ہو جائے گا نا، وہ اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، جو بلا بھی ہے۔ ورفع المحمل، وہ کچاوا پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ باراتیں جاتی تھی، اونٹوں پر کچاوے ہوتے تھے، اس میں پھر خواتین بیٹھتی، مرد بیٹھتے، دیکھے ہوئے آپ نے؟ ہاں جی، اچھا۔ والاحمال، سامان کو اوپر رکھنا، شدھا، سامان کو باندھنا، وخطھا، اس کو اتارنا، والقائد، جو آگے پکڑ کر چلے گا مہار، والسائق، جو پیچھے سے ہانکے گا۔ اگر ان چیزوں کی بھی عقد اجارہ میں شرط تھی کہ ایک بندہ بھی آپ اونٹوں کے ساتھ دیں گے جو اونٹوں کو چلانے والا وغیرہ، تو یہ وہ اصل میں یہ بطور مثال ہیں کہ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں بندہ اس متعلقہ شے سے منفعت حاصل نہیں کر سکتا، تو مالک کو چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ دے۔ ختم۔ والمداد فی النسخ، ایک بندے نے کسی کو اجیر بنایا ہے کتاب لکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو اجیر صاحب کا کام اگر لکھنے میں ہے تو وہ کوئی پینسل شینسل کوئی سیاہی بھی ساتھ لے کر آئے تب ہی لکھے گا نا، ورنہ ادھر کیا بیٹھ کے کرے گا؟ ہاں جی، تو اس کے منفعت جو ہے وہ اس پر موقوف ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لتوقف ایفاء المنفعۃ الواجبۃ علیہ، کیونکہ جو منفعت وہ عقد اجارہ کی وجہ سے اس پر لازم ہوئی ہے وہ منفعت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو، فیاجب من باب المقدم۔ ختم۔ اب یہ چیزیں کتنی ہونی چاہیے، مقدار کیا ہو، معیار کیا ہو، یا کوئی لکھائی کے لیے تو سیاہی کی کتنے بوتلیں کتنے قلم ساتھ اٹھا کے لائے، ان میں معیار کیا ہے آخر؟ فرماتے ہیں والاقوی الرجوع فیہ الی العرف، آیا عرف کس کس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ شے اس عین کے ساتھ ہوگی تو منفعت کے دفاع سے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں معیار عرف ہے، کون سی چیز ہونی چاہیے اور کون سی نہیں، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، معیار عرف ہے۔ فَإِنِ انْتَفَى، لیکن اگر عرف اس نے کوئی ایسی شے کرائے پر لی ہے کہ جو روٹین میں کرائے پہ نہیں دی جاتی اور نہیں لی جاتی، لہذا عرف اس پر قائم ہی نہیں ہے۔ اویس تاربا، جا عرف ہے لیکن ہر محلے اور ہر شہر کا رواج، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسا، اب کیا کریں؟
فعلی المستاجر، تو پھر جو اجیر ہوگا جو آ رہا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ متعلقہ چیزیں اپنے ساتھ لائے۔ کیوں؟ یا جو کرائے پر لے رہا ہے بندہ، مستاجر یہاں سے وہ بار مراد لیں، تو اس پر ہوگا کہ یہ متعلقہ چیزیں اس کے حوالے کرے۔ کیوں؟ لأن الموجر الواجب علی الموجر، کیونکہ جو چیز اجیر پر واجب ہے وہ ہے کام، وہ ہے کام۔ کیوں؟ لأن ذالک هو المقصود من اجارت کسی بھی اجارہ عین سے مقصود وہ عمل ہوتا ہے۔ اس نے بندے کو مزدور بنایا نا، اب اس کا مقصود ہے اس کا عمل۔ اب عمل کے لیے اگر کوئی چیزیں ضرورت ہیں تو وہ اس کو، اب مثال بڑی آسان سی، اگر آپ ایک مستری کو لے آتے ہیں تو عرف کیا کہتا ہے کہ مستری کے پاس اس کے جو کرنڈی اور پتنی تیسی کانٹی وہ سارے اپنے ہونے چاہیے، وہ مالک مہیا نہیں کرتا۔ لیکن اگر عام مزدور لے کر آتے ہیں اور اس کو ٹرالی چاہیے، پائپ چاہیے، تو وہ ہمیشہ مستاجر مہیا کرتا ہے۔ یہ والی مراد ہے۔ اما العیان فرماتے ہیں جہاں تک عین مال ہے، فلا تدخلوا فی مفہوم وہ مفہوم اجارہ میں داخل نہیں ہوتی، علی وجہ اس انداز میں کہ یاجب اذہابھا لاجلھا، کہ اس منفعت کے لیے اس پر واجب ہو اذہاب کے وہ سامان بھی، یہاں ایک اذہاب منع ہوتا ہے نا چلانا، وہ مراد نہیں ہے، جن ان کو بھی ساتھ لے کے جانا اور ان کو خرچ کرنا، نہ یہ نہیں ہے۔ الا مواضع نادرہ، ہاں کچھ مقام ایسے ہیں، الفاظ پہ غور، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں اجیر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی عین کو صرف کرے، خرچ کرے اپنی طرف سے۔ کیسے؟ ہم نے اگر ایک عورت کو اجیر بنایا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو دودھ اس عورت کو پرووائڈ کرنا ہے یا ہم نے دینا ہے اس کو؟ لیکن یہ مواضع نادرہ ہوتے ہیں۔ علی خلاف الرضا والاستحمام، حمام اجارے پر ہے تو پانی کس نے مہیا کرنا ہے؟ حمام والے نہیں، ہم نے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ ختم۔ وَمِثْلُ الْخُيُوطُ الْخِيَاطَ، یہ دردی ہے تو اس کو دھاگے واگے کس نے دینے ہیں؟ اس نے اپنی طرف سے لگانے ہوتے، ہم نے بڑا تم۔ وَالصَّبْغَ، صبا یا کوئی اس نے کوئی چیز رنگ کروانی ہے تو رنگ وہ اپنی طرف سے لگاتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا۔ اور آگے کیا ہے؟ کچھ لِلتَّلْقِیح، یہ سندھ والے زیادہ جانتے ہوں گے۔ کچھ کھجوریں ہوتی ہیں جو پھل نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ پھر کسی نر کھجور میں سے اوپر سے اس کے خوشے جب نکلتے ہیں نا کچے، وہاں سے نکال کے مادہ میں ان کی تلقیح کرتے ہیں، تو پھر قدرت الہی سے گویا کہ وہ کھجوریں حاملہ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پھل دینا شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو تلقیح کے لیے اجیر بنے اس کاموں کے لیے، تو وہ کچھ وغیرہ وہ جو ہوگا وہ بھی وہی لے کر، بہرحال یہ آسان چیز ہے۔ وَقَضَى يَجِبُ عَلَى الْمُوجِرِ الْمِفْتَاحُ فِي الدَّارِ، موجر پر لازم ہے کہ اگر وہ کسی کو گھر کرائے پر دے رہا ہے تو اس کی، البتہ دو قسم کے تالے ہوتے ہیں، ایک تالے ہوتے ہیں جو دروازوں کے اندر فٹ ہوتے ہیں اور ایک تالے ہوتے ہیں جو جدا ہوتے ہیں۔ الفاظ پہ غور۔ یاجب علی الموجر المفتاح فی الدار، کیوں؟ لأنہ تابع للغلق المثبت، کیونکہ یہ تابع ہے، یہ چابیاں یہ تابع ہیں اس غلق کے، اس تالے کے جو اس کے اندر فٹ ہوتا ہے، مثبت، کہ الذی یدخل فی الاجارہ، کہ ظاہر ہے وہ بھی اجارے کا، جہاں اس کے دروازے، کھڑکیاں، دیواریں وہ ہیں، تو جو تالا اس دروازے کے اندر فٹ ہے وہ بھی اجارہ میں شامل ہے۔ بل ہوا کل جز امین ہو، بلکہ دیکھا جائے تو وہ بھی جز ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا، اگرچہ مفتاح علیحدہ ہوتی ہے، چابی تو اس کے اندر فٹ نہیں ہوتی نا، یہ تو جدا ہوتی ہے۔ وَمِنْ شَأْنِ الْمَنْقُول، اور جو منقولات ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اقار ثابت کے اجارہ میں داخل نہیں ہوتی، لیکن ظاہر اس تالے سے استفادہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ چابی بھی ساتھ نہ ہو، لہذا نہیں۔ وَأَمَّا مِفْتَاحُ الْقُفْلِ، لیکن اس کی چابی کے جو قفل کہیں گے اس تالے کو کہ جو فٹ نہیں ہوتا بلکہ علیحدہ سے ہوتا ہے،
فلا یجب تسلیمہ کما لا یجب تسلیم الکفر، نہ وہ خود بار والا تالا اس کے حوالے کرنا واجب ہے اور نہ ہی اس کی، کیونکہ اس میں شامل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرفاً اس کے تابع شمار نہیں ہوتے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی